السلام علیکم۔ میرے ساتھ اس وقت مفتی فضل سبحان صاحب تشریف فرما ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت سے ملاقات ہوئی، تو اس حوالے سے ہم ذرا کچھ سوالات کریں گے اور امید کریں گے کہ یہ سوالات ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ السلام حضرت، ماشاء اللہ سے آپ تو اس وقت میڈیا کے توسط سے ہمارے جو نئے علماء ہیں ان میں ماشاء اللہ سے آپ بہت مقبول ہو رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو قبولیت عطا کی ہے۔ ہمارے جو نئے علماء کرام ہیں ان کی آپ نے نمائندگی کی اور دین کی بھی اچھی ترجمانی کی آپ نے، تو اس پر تو آپ ماشاء اللہ سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے دیگر جدید علماء، جدید فضلاء ہوتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں؟ جمال جامی صاحب کا چینل الفاظ جامی، اس کے توسط سے آپ سے کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہماری مشترکہ کوشش اور کاوشوں کو فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ میں نئے فضلاء کو یہ میسیج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کی، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تو انسان مخلص بھی ہو، متقی بھی ہو، متحرک بھی ہو، مشوروں سے چلے تو وہ بہت مختصر وقت میں بہت سا کام کر دیتا اور اس کی زندگی بڑی میننگ فل ہوتی ہے۔ تو اپنی اصلاح کی کوشش تو ہمارا اولین فرض منصب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اسی بات کی طرف اشارہ اور نشاندہی کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کرنٹ افیئر پر، کرنٹ ایشوز پر ہماری نالج و ہمارا مطالعہ، کیا حالات چل رہے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت، ان دی لائٹ آف قرآن و سنت، ہمیں اسلام کیا انسٹرکشن دے رہا ہے۔ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، اسلام پیس اور امن کا درس دیتا ہے، اسلام یونٹی اور مساوات حکومت کی بات کرتا ہے۔ تو ہم موجودہ حالات پر ہماری گہری نظر بھی ہو، قرآن اور حدیث پر عبور بھی ہو، صحابہ کے آثار واقعات کو ہمارے سامنے ہو، حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہم موجودہ حالات پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں، اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے، وائلنس اور تشدد وہ گفتگو میں ہو، وہ میل جول میں ہو، وہ دنیا داری میں ہو، وہ ہر لحاظ سے نقصان ہے۔ کنتم خیر امہ اور امۃ وسط، یہ بہترین امت بھی ہے، معتدل امت بھی ہے۔ معتدل کا مطلب یہ کہ ہم پازیٹیو اور نیگیٹو، مثبت اور منفی دونوں رخوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ابھی جیسے حالیہ ناموس رسالت کی بات آتی ہے، یا سویڈن اور ناروے میں قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، یا صحابہ کرام پر جو تبرہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارا موقف بڑا مضبوط ہو، بڑا اصولی ہو اور اس پر ہمارا لائحہ عمل بھی بہترین ہو، اور ہم مختلف فورمز پر اس کو اپنے انداز میں اجاگر کریں کہ ملک انارکی اور انتشار کی طرف بھی نہ جائے، ملک عدم استحکام کا شکار بھی نہ ہو، لیکن دفاع صحابہ اور ناموس رسالت پر ہم کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا بھی نہ کریں۔ اسی حوالے سے مختلف جگہ کنونشنز ہو رہے ہیں ائمہ مساجد اور علماء کے، اور جمعے کی نماز کے بعد ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، جس میں تمام زعماء ملت، اکابرین، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمان شرکت کریں گے، اپنی دینی حمیت، غیرت ایمانی کا ثبوت دیں گے۔ وہ صحابہ جن کی برکت اور توفیل سے یہ دین ہم تک صحیح نہج میں پہنچا، تو ان کو ہم اس موقع پر ضرور یاد رکھیں گے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ ہم تیار رہیں گے۔ وآخر دعوانا